اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، پیدا کیا، پھر اسے ہدایت دی، ثم ہدی، اسے علم دیا زندگی گزارنے کا۔ تو انسان کے علاوہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی، انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے، مفید و مضر کا پتہ ہوتا ہے، دوست دشمن کا پتہ ہوتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ انڈے سے نکلتا ہی بچہ مرغی کا چلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بلی کو دیکھ کے ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، دانا چگتا ہے، کنکر پرے کر دیتا ہے۔ پہلے دن سے اسے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ نباتات میں بھی اب سیب کے اوپر آم نہیں کبھی نکلتا، انگور کی بیل پہ کریلا کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آپ ذرا اس نظر سے کائنات کا مطالعہ کریں تو آپ کو ساری کائنات انسان کے علاوہ اپنی ترتیب زندگی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نظر آئے گی۔ انسان پیدائشی جاہل آیا، کیوں؟ کہ اس کا امتحان ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے اندر صحیح علم ہے، غلط ہے ہی نہیں۔ بھینس کے آگے آپ رکھ دو پلاؤ پکا کے، وہ منہ مار کے ادھر پھینک دے گی، اس کے سامنے گھاس رکھو، بھوسا رکھو، شوق سے کھائے گی۔ شیر کے آگے گھاس رکھو، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس کو منہ نہیں لگائے گا۔ گوشت رکھو، کھائے گا۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی۔ جتنی مرضی آم پہ منت خوشامد کر لو، پھل گرمیوں میں ہی دے گا، سردیوں میں کبھی نہیں دے گا۔ ڈنڈے مارو، سوٹے مارو کہ ہونے کاٹ، وہ کہے گا انتظار کرو، مئی جون کا انتظار کرو، اس وقت نکلوں گا، ابھی جتنا مرضی کر لو نہیں نکلوں گا، ٹھیک ہے۔ اور کنوں کو جون میں پٹائی شروع کر دو کہ سنو ہونے کھٹا کھوا، وہ کہے گا دسمبر کا انتظار کرو، اس سے پہلے نہیں آؤں گا۔ تو انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں، یہ کتنے سامنے درخت ہیں، یہ پھل پیدا نہیں کرتے، یہ تقسیم کہاں سے ہے؟ درختی تو ہے، پھل کیوں نہیں؟ اور یہ سیب کا درخت ہے، اس پہ پھل کیوں نکل آتا ہے؟ یہ آم کا ہے، اس پہ پھل کیوں نکل آتا ہے؟ یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات واضح کر رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر چیز تعلیم یافتہ، صحیح تعلیم یافتہ، غلط نہیں۔ ان کے اندر غلط والا سسٹم ہی کوئی۔ انسان پیدائشی جاہل، اور اندر دو لائنیں، دو پائپ، دو راستوں کی کہ لینے کی صلاحیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا الہام بھی کر دیا اور اچھائی کا الہام بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد راستے دونوں واضح کر دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، ہم نے تمہیں دو ٹیلے دکھا دیے، ٹبے ہے تو ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ٹھیک، لیکن تشبیہ کس سے دی؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہاں واضح ہے السبیل، الف لام کے ساتھ، اما شاکرن و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، شکر گزار بن یا تو ناشکرہ اور کافر بن۔ یہاں سبیل کو اور راستے کو ٹیلے سے تشبیہ دی ہے نا، کہ کمزور نظر والے کو بھی وہ دکھائی دیتا ہے، جس کی نظریں کمزور ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہے اور ٹبا ہے اور ٹیلا ہے،
پہاڑی ہے. تو نجدین میں اشارہ ہے کہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، اس کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا ہے. جیسے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، ٹیلا نظر آتا ہے، ٹبا نظر آتا ہے، بغیر اینک کے بھی نظر آتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو یہ دو علم ہیں جو اس دنیا کے بازار میں ایک شیطان لے کر آیا، ایک آدم علیہ السلام لے کر آئے. آدم علیہ السلام کا علم اللہ تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے، اور شیطان کا علم گمراہی تک پہنچاتا ہے اور جہنم تک پہنچاتا ہے. تو ہمیں چونکہ امتحان دینا تھا تو ہمیں ہمارے اندر غلط کی صلاحیت بھی ہے اور صحیح کی صلاحیت بھی ہے. اس زبان سے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، سچ بھی بول سکتا ہوں، گالی بھی دے سکتا ہوں، دعا بھی دے سکتا ہوں، تعریف بھی کر سکتا ہوں، غیبت بھی کر سکتا ہوں، الزام بھی لگا سکتا ہوں اور پردہ پوشی بھی کر سکتا ہوں. یہ ان نظروں سے غلط بھی دیکھ سکتا ہوں، صحیح بھی دیکھ سکتا ہوں. ان کانوں سے غلط بھی سن سکتا ہوں، صحیح بھی سن سکتا ہوں. تو اپنے پیسے کو غلط بھی استعمال کر سکتا ہوں، صحیح بھی استعمال کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، چلو کل یعمل علی شاکلتہ، جو کرنا ہے کرو. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا ایک دن طے ہو چکا ہے، اس نے آنا ہے. اس دن پھر کھرا الگ ہو جائے گا، کھوٹا الگ ہو جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دو. یہاں تو رلا ملا چلتا ہے. یہاں شمر جیسے فاتح بنے، حسین جیسے مفتوح بنے، یزید جیسے بادشاہ بنے، اور آل رسول جیسے کہ نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. سبحان. ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں. آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت. ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی. یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا. حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا. دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا. علی اور عمر، اویس ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں. تو میرے رب، میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر، رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندی. تو گھر میں تشریف فرما تھے، ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ. تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں. تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی. ایمن اللہ کے رسول کو کہتی پانی پلا. تو اور کیا نہ کہوں، میرا بیٹا ہے، میں نے دودھ پلایا ہے. تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں عائشہ
یہ میری ماں ہے.